ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے بہت سارے بدعت و خرافات لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جس میں لوگ غلط عقیدے رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک عقیدہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ روحوں کا ملن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روحوں کو ملایا جاتا ہے آپس میں، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے شعبان سے لے کر کے موجودہ شعبان کے درمیان میں جس کی بھی موت ہوئی ہے، جس کا بھی انتقال ہوا ہے، جو بھی مرے ہوتے ہیں، ان کے نام رجسٹر میں درج کراتے ہیں اور ان کے نام سے ختم دے کر کے ان کی روحوں کو روحوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن کا بھی انتقال شعبان سے پہلے ہوا ہے ان کی روح ادھر ادھر آوارہ کی طرح بھٹکتی رہتی ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ خصوصی طور سے شعبان شروع ہوتے ہی اس مہینے میں ختم دلانا شروع کرتے ہیں، اور جن کے یہاں شعبان سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے نام سے خصوصی طور پر پکوان بنا کر کے انواع و اقسام کے کھانے رکھ کر کے ان کے نام سے ختم دلا کر کے ان کی روح کو روحوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے نام سے ختم نہیں دلائیں گے تو ان کی روح روحوں کے ساتھ جا کر کے نہیں ملے گی بلکہ ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے، یہ بالکل کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں اور ان کے نام سے جب تک ختم نہ دلایا جائے، ان کے نام سے جب تک فاتحہ نہ پڑھا جائے تب تک ان کی روح روحوں کے ساتھ جا کر نہیں ملتی ہے۔ یہ بناوٹی بات ہے، یہ خود ساختہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ ان مولویوں سے جا کر کے پوچھئے جو مولوی آپ کو الٹا سیدھا پڑھاتے غلط سلط سکھاتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے کہ آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ اگر ان کے نام سے ختم نہ دلایا جائے تو ان کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ان مولویوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے؟ کہاں سے؟ اسلام میں جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک کوئی پروف نہ آ جائے، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان مولویوں سے جا کر کے آپ پوچھے کہ یہ تو غیبی بات ہے، مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے نہیں جاتی ہے، وہ تو حدیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ حدیث کے اندر تو اتنا آیا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح یا تو علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے۔ اگر نیکوکار میں سے تھا، نیک تھا، تو مرنے کے بعد اس کی روح علیین میں جاتی ہے، اور اگر وہ بدکار تھا، برے لوگوں میں سے تھا، تو اس کی روح سجین میں جاتی ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو علیین ہے یا سجین ہے۔ تو ان مولویوں سے جا کر کے آپ پوچھیں، ان کا گریبان تھامے آپ پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، فلاں کی روح کو روحوں کے ساتھ ملانے کے لیے ختم کی ضرورت ہے، ختم چاہیے، تو یہ بات آپ نے کہاں سے لائی ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ یہ خود ساختہ ہے۔ اور اصل میں یہ جو مولوی ہیں، یہ جو مولانا ہیں، جو لوگ عوام کو غلط سلط پڑھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے عوام سے پیسے بٹورنا، عوام سے دولت ہڑپنا، تاکہ اپنی ایک جائیداد بنائیں، اپنی ایک پراپرٹی بنائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، عوام سے غلط طریقے سے مال لیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور مشائخ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ واقعی میں حقیقت میں یہ انہی علماء میں سے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لیکن لوگوں سے غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں، مال ہڑپتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو چکما دیا جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، لوگوں کو الٹا سیدھا پڑھا کر کے ان سے مال لیا جائے۔ آپ ان مولویوں سے جا کر کے پوچھیں کہ یہ آپ نے کہاں سے لایا ہے کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے؟
دلیل نہ آ جائے، جب تک پروف نہ آ جائے، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ مرنے کے بعد کس کی روح کہاں جاتی ہے نہیں جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کیسے انسان کو کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں دلیل نہ ہو؟ غیبی امور کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جہاں دلیل ہے وہاں ہم مانیں گے، جہاں دلیل نہیں ہے کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ جو الٹا سیدھا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ روحوں کو ملانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ ختم دلا کر کے آپ اپنے مرنے والے کی روح کو روحوں کے ساتھ ملائیں، یہ من گھڑت بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک ان کے نام سے ختم نہ دلایا جائے تب تک اس کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، آوارہ کی طرح گھومتی رہتی ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ہی نہیں۔ جب قرآن و حدیث کے اندر ہے ہی نہیں تو کیسے کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں میں اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو خرافات ہے، یہ جو بدعات ہے اور یہ جو باطل عقائد ہے، باطل نظریات ہے، اس سب سے آپ پرہیز کریں۔ صحیح کتاب و سنت کہ آپ پیروی کریں، کتاب و سنت کے اندر جو کچھ آیا اس کے حساب سے آپ زندگی گزاریں، اور ایسے مولویوں کو آپ لات ماریں۔ یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف بنا کر کے آپ سے مال ہڑپنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو غلط سلط پڑھاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی روح تو پھنسی ہوئی ہے، اسے نکالنے کے لیے بہت بیلنا پڑے گا، بہت تپسیا کرنا پڑے گا، اس لیے اس میں اتنے پیسے درکار ہیں، اتنے روپیے درکار ہے، یہ چیز درکار ہے، وہ چیز یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ مال کو آپ کماتے ہیں تو لایانی کاموں میں خرچ مت کیجیے۔ آپ اپنے مرنے والے کے نام سے اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ تو خیرات کریں نا، ان کے لیے آپ دعا کریں نا۔ جو چیز مشروع ہے وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، جو مشروع نہیں ہے وہ آپ کو آپ کے عالم پڑھا دیتے ہیں کہ نہیں ان کے نام سے فلاں مہینے میں آپ ختم دلاؤ گے، تب یہ جا کر کے ان کی روح جا کر کے روحوں کے ساتھ ملے گی، یا ان کے لیے نجات تبھی یہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ سب الٹا سیدھا ہے۔ آپ صدقہ تو خیرات کریں، آپ اپنے مرنے والے کے نام سے جب چاہیں جب موقع ملے آپ کھانا کھلائیں، کثرت سے دعا کریں، یہ سب معنی نہیں ہے، اسلام میں یہ سب معنی نہیں ہے۔ لیکن جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو طریقہ بتلایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں روحوں کا ملن ہوتا ہے، روحوں کے نام سے ختم دلایا جاتا ہے، اور غلط غلط باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں لوگوں میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔